اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بچوں، آپ لوگوں سے امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنی پڑھائی پہ توجہ دے رہے ہوں گے اور بالکل اسی طریقے سے دے رہے ہوں گے جس طریقے سے وہ اپنی کلاس میں دیا کرتے تھے۔ آپ کو پچھلی کلاس میں ہم نے حمد کا مطالعہ کیا تھا، جس کے کچھ بند کی تشریح کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو سمجھا تھا اور کچھ اسائنمنٹ آپ کو گھر کے لیے دیا گیا تھا، جیسے کہ الفاظ معنی، الفاظ جملے وغیرہ۔ اب آج کی کلاس میں ہم حمد کی بقیہ بند کی تشریح کرتے ہیں، تو میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، آپ بھی پھر اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ خدا نے دنیا بنائی ساری، خدا نے دنیا بنائی ساری، یہ کر رہے ہمیں اشارے، یہ کر رہے ہمیں اشارے۔ زمین کی بستی بسائی ساری، زمین کی بستی بسائی ساری، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی تخلیق کی ہے۔ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کے مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، پھل، پھول، پودے، انسان، حیوان، چرند پرند، سیارے، طرح طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب ہم ان سب چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو صرف ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ان چیزوں کو سوچنا یا پھر ان چیزوں کو بنانا، تخلیق کرنا ہم سب کے بس میں بھی نہیں۔ ان سب کو تخلیق کرنے والی ذات، یعنی کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ زمین پہ ہی غور کر لیں تو زمین پہ بھی کتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ آپ جاتے ہیں راستے میں، آپ نے دیکھا ہوگا تو کہیں میدان ہوتے ہیں، تو کہیں پر ریگستان ہے، کہیں صحرا موجود ہے، تو کہیں سمندر اور دریا موجود ہیں، تو کہیں میٹھے پانی کے چشمے، جھیلیں موجود ہیں، تو کہیں پھل پھول پودے، باغ وغیرہ موجود ہیں، تو کہیں سنسان علاقے ہیں، ویران علاقے ہیں، تو کہیں پر پہاڑ موجود ہیں۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی اتنی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ جب ہم سائنس پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا صرف زمین ہی نہیں، زمین ایک پلینٹ ہے، ارتھ از اے پلینٹ۔ اس کے بعد ہم دوسرے پلینٹ دیکھتے ہیں، مرکری، مارس، جوپیٹر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تخلیق کیا ہے، ان چیزوں کو بھی بنایا ہوا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے بند کی، ہم کے آخری بند کی جانب۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، عظمت بزرگی، ٹھیک ہے۔ خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، حمد مطلب تعریف، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے۔ خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، وحدت مطلب متحد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی ذات تعریف کے قابل نہیں، نہ ہی کوئی ایسی ذات ہے جس کے ساتھ اللہ کو شریک کیا جائے۔ زمین پہ پھول، آسماں پہ تارے۔ تو اس بند میں بچوں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے طرح طرح کی غذائیں عطا کی ہے، جس نے ہمیں رات اور دن کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس خدا کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے۔
آپ کو پتہ ہے صبح صبح جب پرندے آسمانوں پہ چہچاتے ہیں، جب ہلکی سی روشنی کی کرن ہوتی ہے سورج کی، جب روشنی کرن چمک رہی ہوتی ہے آسمان پہ، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ صبح صبح چڑیوں کی چہچہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سوچا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہر طرف ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، حمد و ثنا کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں دن دیا ہے، ہم نے رات عطا کی ہے، آرام کرنے کے لیے راتیں عطا کی ہے، کام کرنے کے لیے دن عطا کیا ہے، غذائیں دی ہے، پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کپڑے دیے، رہنے کے لیے ہمیں مکان عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تو شاعر ہم کے اس آخری بند میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور شکر ادا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. چلیے بچوں، ہم کا ہم نے پورا مطالعہ کر لیا. ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اس کی ریڈنگ آ جائے. حمد باری تعالیٰ، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، وہ سارے سنسار کا خدا ہے، وہ سارے سنسار کا خدا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، سب اسی کی قدرت ہی سے بنا ہے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے. چراغ ایسے جلائے کس نے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. خدا نے دنیا بنائی ساری، یہ کر رہے ہیں ہمیں اشارے، زمین کی بستی بسائی ساری، زمین کی بستی بسائی ساری، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، خدا کی متحد کے گیت گاؤ، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. یہاں پہ بچوں ہماری حمد کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے حمد کا ٹائٹل بنایا تھا، حمد کی میں نے تعریف دی تھی لکھنے کے لیے، آپ نے وہ لکھی ہے. اس کے بعد الفاظ میں نے الفاظ جملے لکھے ہیں. اب آج کے اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج آپ کو آج کیا کام ملا ہے، کیا کرنا ہے وہ میں بتاتی ہوں، تو ذرا اسے بھی غور سے سن لیں. چلیے بچوں، اب چلتے ہیں ہم اپنے اسائنمنٹ کی جانب. آپ نے حمد کی رائٹنگ کر لی، لکھائی کر لی ہے، ٹھیک ہے، الفاظ میں نے الفاظ جملے وغیرہ کر لی ہیں. اب آج کا آپ کا کام ہے یہ سوال جواب، ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے، ہم میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. جواب نمبر 1، ہم میں اللہ تعالیٰ کے باغ، پھل پھول، ستارے، آسمان اور چراغ جیسی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. سوال نمبر 2، اس ہم میں شاعر نے زمین پر کون سی چیزیں بسانے کا ذکر کیا ہے. جواب نمبر 2، اس ہم میں شاعر نے زمین پر پھول جیسی چیز بسانے کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس ہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کون کون کرتا ہے. اس ہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا چرند و پرند اور پھول وغیرہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنی کتاب سے خالی جگہیں دیکھ کے لکھنی ہے، فل کرنا ہے. کالم الف اور کالم بے والا کام لکھنا ہے، آپ کو وہ ملانا ہے. اس کے بعد تشریح لکھنی ہے. یہاں پر آپ کو تشریح کرنی ہے. بند نمبر 1 ہے، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. حوالہ کی آپ ہیڈنگ لگائیں گے. یہ بند ہماری اردو کی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے. اس کے شاعر اختر شیرانی ہیں.
تشریح اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رنگ برنگی پھول بنائے ہیں اور آسمان پہ تارے بنائے ہیں جن کو دیکھ کر ہمارا دل اور بھی خوش ہو جاتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں، پھولوں سے مہکتی خوشبو، آسمانوں پر چمکتے ہوئے تارے، یہ سب مناظر بہت ہی دلکش نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اب اگلے صفحے پر دوسرے بند کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بند لکھی ہوئی ہے، آپ نے بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد تشریح لکھیں گے۔ بند ہے: خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ تشریح اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عظمت کے گیت گاؤ کہ اس نے ہمارے لیے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے اور اتنے پیارے پیارے پھول اور آسمان پہ تارے بنائے ہیں اور طرح طرح کے پرندے بنائے ہیں۔ چرند پرند بھی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک بھی پتہ نہیں ہل سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ بچوں، یہاں پر میں نے آپ کو دو بند کی تشریح کروا دی ہے۔ اب سبق اس نظم میں سے ہم نے سے آپ کو کسی بھی ایک بند کی تشریح خود سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو بند کی تشریح میں نے کروائی ہے، کسی ایک بند کو منتخب کر کے اس کی تشریح اب اپنی کاپی میں درج کریں گے۔ آج کا کام امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سوال جواب لکھنا ہے، خالی جگہ ہی لکھنی ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے۔ اس کے بعد دو تشریح میں نے کروائی ہے، یہ بھی آپ کاپی میں درج کریں گے اور ایک بند کی تشریح آپ خود سے کریں گے۔ یہ سارا کام کر کے آپ اپنے اسکول میں آ کے جمع کروا دیجئے۔ جو کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو آپ اپنی ہیڈ آفس جا کے پوچھ سکتے ہیں، جو مسئلہ ہو رہا ہو اپنی ٹیچر سے اس سے کانٹیکٹ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔